بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کا فضل ہے کہ اس کو پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ زبان انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے، اور برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، اور بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ تعلق اور ظرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پر چلتا ہے۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ دو چیزیں اخلاق کی وضاحت کرتی ہیں، آپ کا ظرف جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ تین قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، اور جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ خوشگوار زندگی کے 5 اصول۔ اپنی اہمیت کو سمجھو اور اپنے آپ سے پیار کرو۔ سب کے ساتھ اچھا کرو، کسی کو تکلیف مت دو، ہمیشہ مثبت ہی سوچو اور ہمیشہ معاف کر دو۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ، جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر ضمیر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ زندگی میں ہمیشہ 2 باتیں یاد رکھنا، جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، اور جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ کچھ تعلق قیمت کے نہیں بلکہ عزت، پیار اور سچائی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں، دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ قرآن پڑھو تو دل کھل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ سوچ دا کیڑا اندروں اندری پورا بندہ ٹک جاندا ہے، دنیا راضی ہو نہیں سکتی، بندہ مکدا مک جاندا ہے۔ نامحرم کا قرب وہ آگ ہے جو وجود کی پارسائی کو خشک لکڑیوں کی طرح کھا جاتا ہے۔ درود پاک روحانی دوا ہے جو انسان کا باطن بہترین کرتی جاتی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ جب آپ پر کرم کی انتہا کرنا چاہتا ہے تو اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنوار دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں، محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو تم مجھ پر درود پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ آپ کی وجہ سے کسی اور کا درود شریف کا معمول بنا لینا آپ کی مغفرت اور قبر میں روشنی کا سبب بن سکتا ہے۔ درود شریف سراپا محبت ہے، اور اس محبت میں صرف ایک لمحے بھر کے لیے بھی اگر حاضری لگ جائے تو یہ جنت کی ساری نعمتوں اور لذتوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ شکر کر کے سویا کرو تم، خدا صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کی آنا ہی ہے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔